ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک ان کو وہاں پڑھانے کی سعادت حاصل رہی ہے، اور 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا ان کو شرف بھی حاصل رہا ہے۔ یہ کون ہیں آپ جانتے ہیں، جناب شیخ ہاشم محمد یزمانی صاحب جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ مسکراہٹ میری اور یزمانی صاحب کی آپس کی کوئی بات ہے، لیکن ہم آپ کو بھی تھرو کر رہے ہیں مسکراہٹ، کہتے مسکراتے خوابوں کے حوالے سے بات کریں گے جی، ایسے ہی شیخ صاحب؟ انشاءاللہ۔ چلے ماشاءاللہ ٹھیک۔ اچھا، لگ رہا تھا نا ہاشم صاحب کہ جیسے رمضان کی آمد کے ساتھ اس میں داخل ہونے والا ٹائم ہے، وہ فیل آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے انشاءاللہ، اور پھر بھرپور نیکیاں کرنے کی توفیق بھی دے اور انہیں اپنی خاص رحمت سے اللہ قبول بھی کر لے۔ آمین آمین انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، خوابوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پہلا خواب جو میں لکھ کے بھیجا گیا ہے، لکھتے ہیں خواب میں سگریٹ پینے کی تعبیر کیا ہوگی؟ سگریٹ کے ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں فلاں بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں جی۔ تو سگریٹ پینا خواب کے اندر یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، انسان کوئی ایسا فیصلہ کرنے جا رہا ہے زندگی میں، یا کوئی ایسا اس کی زندگی میں عمل ہو رہا ہے جس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ خاص طور پہ اگر استخارے کے بعد یا کسی کام کے حوالے سے کوئی وہ استخارہ کیا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، پھر یہ خواب دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ اچھا نتیجہ لانے والا نہیں ہے، اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اور دوسرا پھر اس کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ انسان سگریٹ پیتے ہوئے خواب کے اندر خوشی محسوس کرے، راحت محسوس کرے، تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے دینی حوالے سے، کہ انسان کسی گناہ کو کر رہا ہے لیکن اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی گناہ کرنا یہ کوئی اتنا جرم نہیں ہے، گناہ کے بعد انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، انسان ہے، گناہ تو ہوں گے، لیکن جب گناہ کرتے ہوئے راحت محسوس ہو، گناہ کرتے ہوئے سکون محسوس ہو، تو اس کا مطلب وہ احساس زیاں جاتا رہا ہے، وہ نقصان کا جو احساس ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو معمولی گناہ جنہیں سمجھا جاتا ہے، انہیں اگر راحت سمجھ کر لیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو نا، ان سے بچا کرو۔ بڑے بڑے گناہوں سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہی ہیں، یہ چھوٹے گناہ ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ وہ محقرات الذنوب، ان کو محقرات، جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جن کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہماری نگاہ میں، فرمائے ان سے تم خاص طور پہ بچو۔ کیوں؟ یہ تم احساس نہیں کرتے لیکن کرتے چلے جاتے ہو، پھر یہ جمع ہو کر ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور انسان ان کے نیچے دب جاتا ہے۔ تو اگر یہ احساس لطف کا ہو اس کو پیتے ہوئے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی گناہ چل رہے ہیں جنہیں معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ اور اگر سگریٹ پیتے ہوئے انسان جو ہے کھانستا ہے یا اس کو کوئی اس طرح کی کمی کا احساس ہوتا، لطف نہیں ہے بلکہ پریشانی بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قدم توبہ کی طرف اٹھے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے گا۔ یہ جو کھانسنا ہے نا، یا جو سگریٹ پینے کے دوران اس کی کیفیت کے اندر ایک اضطراب ہے، یہ وہ دل کی کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دل جو ہے نا، نفس انسان کے اندر ایک نفس امارہ رکھا ہے اور ایک نفس لوامہ رکھا ہے۔ امارہ کا مطلب یہ ہے جو آپ کو برائی پہ اکساتا ہے، اور لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو برائی پر ڈانٹتا ہے، آپ کو بیدار کرتا ہے۔ تو یہ اس کا پریشان ہونا اس کے دوران اور اس کا کھانسنا، یہ مطلب کہ توبہ کی طرف اس کا قدم اٹھے گا اور اس کا جو نفس لوامہ یا جو ضمیر ہے وہ بیدار ہے۔ تو کسی گناہ سے اگر وہ چھٹکارا پانے کی کوشش میں ہے تو انشاءاللہ اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اور بس ایک آخری بات کہ اگر وہ حقیقی زندگی میں سگریٹ پینے والا نہیں ہے، پھر یوں دیکھ رہا ہے، تو اس کو اپنی صحبت پر بھی غور کرنا چاہیے، جو اس کی نشست اور برخاست ہے، اس کے مجلس کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کے دوست کیسے لوگ ہیں، تو اس کو اپنی اٹھک بیٹھک اور مجلس اور ہم نشین لوگوں پر بھی نگاہ ڈالنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، شکر ہے یزمانی صاحب نے کسی خطرناک بات کو خطرناک ہی کہا ہے، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اس میں سے بھی کوئی پازیٹیو ایسپیکٹ نکال لیں گے کہ نہیں یہ سگریٹ پی، لیکن آپ نے ڈائریکٹ بتایا کہ ٹھیک نہیں۔ ٹھیک ہے جی، کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आबिद साहब मोहतरम, कसूर से कॉल करने का क्या हाल है? शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। जी आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती साहब भी आपकी दुआएं। ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इनको सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहतरम, मुझे रात को मैंने ख्वाब देखा कि हम सारे भाई मतलब कुछ उलमा कराम है, उनके साथ में बैठा हुआ हूँ, और जो है ना यहूदी नेतन्याहू, वो भी हमारे साथ बैठा हुआ है। जैसे ही वो हमारे साथ बैठा है तो मैंने उसको ना अपने बाजू के साथ जोर से उसकी गर्दन मैंने अपने बाजू में ले ली। जी बस इतना ही ख्वाब है जी? बस बाकी मुझे भूल गया है। अच्छा बस इतना ही था और उनके जी। साथ किसी गाड़ी में बैठे हुए हम सफर में जा रहे हैं। चले ठीक ठीक हो है, ठीक है आबिद साहब, शुक्रिया आपने कॉल की। मैं अभी जवाब लेता हूँ, बताइए। ये मुबारक और अच्छा ख्वाब है अहले इल्म के साथ, अच्छा हाँ जी, पहले उलमा ये के कहा। साथ बैठे हुए सारे भाई। और फिर ये कैफियत तारी हुई है कि एक ऐसी शख्सियत जो इस्लाम के लिए नापसंदीदा या इस्लाम के लिए वो समझी जाती है इस दौर में, तो उसको काबू की है। और फिर उसके बाद गाड़ी के अंदर सभी भाई जो है ना वो सफ़र भी कर रहे हैं। तो ये अहले इल्म यानी जो उलमा के साथ बैठे हुए हैं, उनसे रूहानी कस्बे फैज़ की तरफ इशारा है। ठीक है। और इन सब भाइयों को और इस घराने को अल्लाह ताला दीनी तौर पर जी इतनी पावर अता फरमाएगा कि फितनों का दौर हो, आजमाइशों का दौर हो, उनमें ये दीन पर साबित कदम रहेंगे इंशाअल्लाह। न सिर्फ दीन पर साबित कदम रहेंगे बल्कि बहुत से फितनों का कला कमा करने की भी अल्लाह ताला इनको तौफीक देगा। और फिर वो जो दोबारा गाड़ी के अंदर सब भाई सफ़र कर रहे हैं, तो ये एक तो भाइयों के इत्तिफाक और इत्तेहाद की तरफ भी इशारा है। और इनकी ज़िंदगी में यानी बाज़ दफ़ा कारोबारी मिलकर सब भाई करना चाहते हैं जी, मिलकर किसी मामले के अंदर ये चलना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। अब वो उस रुकावट को ख़त्म करने के बाद सब भाई गाड़ी पे चल पड़े हैं, गोया कि ज़िंदगी का एक नया आगाज़ है किसी रुकावट को ख़त्म करने के बाद। ठीक है, तो ये अच्छा ख्वाब है इंशाअल्लाह। ठीक है। गाय बगाए सबके नाम ले लेता हूँ, लेकिन मुश्किल होगा कि मैं सबके ख्वाब शामिल कर सकूँ। मोहम्मद मूसा हैं, अरीफत शेख हैं, कुकिंग पैशन एंड वीलॉग्स आईडी है एक, मोहम्मद शीस हैं, फिर बीट्स फैशन हैं, मोहम्मद यूशा हैं, फिर उसके बाद हैं जी आवान मुस्तफ़ा, और फिर आगे जाके हैं सबा इफ्तिखार। इन सब ने हमें लिखा है। मैं कोशिश करूंगा कि इस टाइम में जिनको शामिल किया जा सके, बल्कि यहाँ से ख्वाब लेते हैं। बीट्स फैशन आईडी लिखते हैं कि क्या अनजान लोगों को ख्वाब में देखने की कोई ताबीर होती है? जी होती है। अनजान लोगों को ख्वाब के अंदर देखना, जिनको आप नहीं देख रहे, जिनको आप जानते ही नहीं हैं, वो अगर आपके ख्वाब के अंदर आ रहे हैं, बाज़ दफ़ा अगर ये बार बार आएँ तो इंसान के हकीकी ज़िंदगी में मुज़तरब होने की तरफ इशारा है कि इंसान को कोई सुझाई नहीं दे रहा। और बाज़ दफ़ा ये जो अजनबी लोग हैं ये ज़िंदगी के अंदर किसी नए अमल के या किसी नए मरहले के दाखिल होने की तरफ इशारा है। यानी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी नेमत, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा रिश्ता जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में नहीं है, जी अजनबी लोगों को देखें। ख़ास तौर पे अगर ये खातून हों, गैर शादीशुदा हों, मर्द हों, गैर शादीशुदा हों। मर्द देखे अजनबी औरतें उसके ख्वाब में आती हैं, और औरत देखे कि अजनबी मर्द उसके ख्वाब के अंदर आते हैं, तो ये किसी रिश्ते की तरफ इशारा है, लेकिन रिश्ता रिश्तेदारों की बजाय गैरों से आए। अच्छा, यानी रिश्ता हमेशा रिश्तेदारों में नहीं होता बल्कि गैरों से भी होता है। और फिर कारोबार के हवाले से भी बाज़ दफ़ा इंसान को गैर मुतवक्के तौर पर, ठीक है, यानी वहाँ से उम्मीद नहीं होती, वहाँ से कोई उसको जो है ना फ़ायदा आ जाता है कोई का, तो ये इसकी तरफ इशारा है। ठीक है। कॉलर हैं जी, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद लतीफ़ साहब हमें कॉल कर रहे हैं जी लाहौर से। मोहम्मद लतीफ़ साहब शुक्रिया आपने कॉल की है जी, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद लतीफ़ साहब टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए, बात करना ज़रा सहल हो जाएगा। अच्छा जी ठीक है, थोड़ी मैं कम कर देता हूँ। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका मेंबर बनना चाह रहा हूँ जी, पैगाम क्लब का। अच्छा माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और बन भी रहा हूँ जी पूरे साल के लिए, माशाल्लाह रोजाना इंशाल्लाह 1000 रुपया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह अच्छा जी, इंशाल्लाह। मोहम्मद लतीफ़ साहब
ہاں جی کمپلیٹ کیجئے اپنی بات, مجھے تو بڑی خوشی ہوئی اس بات کی, فرمائیے. جی جی, وہ نوید نظامی صاحب سے اور اجمل بھٹی صاحب سے بھی مطلب ان سے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میرا خیال وہ تو ابھی چلے گئے ہیں. اچھا میں جی ابھی ہاشم یزدانی صاحب, یہ بھی ہم الحمدللہ سارے دوست مل کے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آفس میں. ہاں جی, ہم صبح ہی آ کے لگا لیتے ہیں اپنا آپ کا پیغام ٹی وی, اور صرف ہمارا وقفہ ہوتا ہے صرف خبروں کا جی. باقی الحمدللہ ہم تقریباً 3-3:30 بجے تک ہوتے ہیں آفس میں, تو پیغام ٹی وی چلتا رہتا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. محمد لطیف صاحب مجھے بہت خوشی ہوئی, میں نوید نظامی عرض کر رہا ہوں. جی ہم نے جی, صبح آپ کو بھی بہت السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا, اور آپ نے اجمل بھٹی صاحب کو میرا ضرور سلام عرض کرنا ہے. جی بالکل, بلکہ صبح میں نے باقاعدہ سید سہیل ریاض صاحب کا ذکر بھی کیا تھا. جی 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 بالکل. میں نے ہاں جی انشاءاللہ میرا جو یہ ہم نے کرنا, میرے سید سہیل صاحب ہیں وہ بھی پہلے کر چکے ہیں وہی پورے سال کے لیے. آپ انہی کے دوست ہیں نا؟ جی ہم اکٹھے ہی ہیں, ایک ہی جگہ پہ. یس ماشاءاللہ. تو آپ بلکہ مجھے تو بڑا اچھا لگا, آپ بلکہ کبھی تشریف بھی لے آئیں ہمارے پاس تاکہ ہم جی انشاءاللہ. ہاں بلکہ میرا انویٹیشن ہے. اور بھی دوست ہیں, ہم نے سب کو دعوت دی ہے آپ کے اس سے ممبر بننے کے لیے. ہمارے دوست ہیں ذوالفقار بھٹی صاحب, اور ادھر ہمارے حافظ صاحب ہیں, ہمارے عبد الباسط صاحب ہیں, ذوالفقار صاحب ہیں, تو سب انشاءاللہ آپ کے ممبر بنیں گے انشاءاللہ. میں تو جی بڑا خوش ہوں, اور مجھے بڑا اچھا لگا اس دن جب آپ کا ذکر خیر ہوا, تو ہمیں چونکہ آپ کا نام نہیں پتا تھا, تو ابھی جب آپ نے کہا کہ میرے دوست بھی شامل ہو چکے ہیں تو مجھے وہ ڈائریکٹ پتا چل گیا. جی بالکل ماشاءاللہ. اچھا, دوسرا میں الحمدللہ یہ خدمت کر رہا ہوں, یہ میں اپنے والدین کے لیے, والدہ صاحبہ اور اپنے والد صاحب کے لیے, اور میری یہ خواہش ہے, میری دعا ہے کہ یہ ثواب جو ہے میرا, جتنے بھی میرے والدین کی طرف سے اور والد صاحب کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام تک جو لوگ مسلمان میں تھے, سب کو وہ اس کا ثواب پہنچے. اللہ اکبر. محمد لطیف صاحب میں آپ کو بتاؤں, جب صبح ذکر خیر ہوا نا تو بڑی دعائیں دی اجمل بھٹی صاحب نے, مفتی صاحب نے صبح, اور باقاعدہ انہیں کہا کہ جو ایک دن کا صدقہ آپ نے ڈیلی کی بنیاد پہ, روزانہ کی بنیاد پہ کیا ہے, اس کا ثمر کیا ہے, اس کا اجر کیا ہے, اور اس کا ثواب کیا ہے. باقی جس سے آپ کہہ رہے ہیں والدین کے لیے, اور جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے, اور جب تک دنیا قائم رہے گی, تو یہ جذبہ بہت بڑا ہے. جزمانی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ نیک اولاد ہے جی, اللہ تعالیٰ ان کو اس نیکی کا بہترین اجر عطا فرمائے, آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی اولادیں عطا فرمائے. آمین. عام طور پر ہم اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں, کتنا پیارا جذبہ ہے کہ اس پوری لڑی میں جتنے بھی مسلمان آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک, اللہ تعالیٰ سب کو ثواب کے اندر شامل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں. تو جتنا آپ کو ثواب ملے گا, آپ اپنی اس لڑی میں اجداد جتنے بھی ہیں آپ سب کے لیے لے چکے ہیں, اس میں جتنی آپ کی مائیں, دادیاں, نانیاں آتی ہیں, آپ سب کے لیے شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے قبول فرمائے جی. آمین. اور آپ کو جنہوں نے دعوت دی ہے اس کا ثواب وہ بھی لے گئے, اور آپ نے جن کو دی ہے ان کو بھی. سید سہیل صاحب کہہ رہے ہیں میرے لیے بھی کروا دیں گے آپ. جی بالکل جی ضرور انشاءاللہ. ان کا بھی یہی خیال ہے انشاءاللہ کہ ایسے ہی ان کے بھی جو لڑی ہے حضرت آدم علیہ السلام تک, ان کو یہ ثواب پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی. اللہ تعالیٰ ایک آخر میں چھوٹی سی بات کرنی ہے نظامی صاحب. سر آپ جب اجمل بھٹی صاحب کو یہاں سے رخصت کرتے ہیں جی, تو آپ کی تھوڑی سی ایک نوک جھونک ہوتی ہے, وہ ہمیں بڑی پسند ہے. سر شکریہ. اصل میں وہ اتنے پیارے ہیں, اور ان سے میرا پیار ایسا ہے کہ وہ ہمارے کچھ کوڈ ورڈ ہے, وہ ہم پروگرام کے بعد پھر آپس میں کرتے ہیں وہ بات. صحیح. بلکہ آپ تشریف لائیے گا انشاءاللہ, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں پیغام ٹی وی کے اپنے پلیٹ فارم سے. سہیل صاحب بھی آئیں, آپ بھی آئیں, تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہو. یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. لے جی, دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے یزمانی صاحب کے جب ایسے خیر کرنے والے ملتے ہیں کہ جو دین سے اتنا جڑتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. روبینہ صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں جی فیصل آباد سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روبینہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے کال کیا فیصل آباد سے, فرمائیے.
بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں میری بہن. میں آپ کا پروگرام روزانہ دیکھتی ہوں, رپیٹ میں بھی ایسے بھی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. حکم بھائی کیجیے. میں نے نا خواب بتایا تھا اپنا. جی جی میں بتائیے. اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں. پریشان نہ ہو, آپ بتائیں بس. بھائی مجھے نا سال پہلے خواب آیا تھا کہ میں نا بیٹھی ہوں تو میرے پاس نا ایک آدمی آ کے نا انگلی اٹھا کے مجھے کہتا ہے کہ یہ شہید ہے. تو میں نا کلمہ میرے سامنے آ جاتا ہے, پہاڑوں کے نا سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے تو میرے نزدیک آ جاتا ہے, میں پہلا کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہوں. ٹھیک ہے. پھر مجھے نا بھائی ایک دفعہ یہ خواب آیا, پھر اگلی دفعہ یہ آیا کہ ایک آدمی کی طرح نا ایک جیسے ہم عام انسان ہیں ایسے ہی آدمی میرے پاس آ کے کھڑا ہے, تو میں کہتی ہوں یہ اسرائیل ہے, ملک الموت ہے, میری جان نکالنے کے لیے آیا ہے. اور میں نا یہ سمجھتی ہوں کہ بس میرا آخری ٹائم آ گیا, میں کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہوں. تو بس پتہ نہیں میری جان نکلتی ہے یا نہیں, بعد میں خواب ٹوٹ جاتا ہے. اچھا تو بھائی میں نا اکثر پریشان رہتی ہوں اپنی نا اس کی. جب مجھے وہ خواب آیا تھا نا میں حاملہ رہی تھی, اب میں حاملہ ہوں تو میں یہی سوچتی رہتی ہوں پتہ نہیں میں نے اسی حالت میں مر جانا ہے یا کیسے. نہیں پریشان نہ ہو, پریشانی لیتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے, پریشان نہ ہو. ویسے ہاں جی تو بھائی بات سنیں. جی یہ تھوڑے نا مہینہ 1.5 مہینے پہلے میں خواب آیا ہے کہ میں نے نا شہد کی چھتری میں سے شہد تھوڑا سا چکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی لائن کٹنے والی ہے. اس سے پہلے کہ لائن کٹ جائے میں آپ کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں. روبینہ صاحبہ فیصل آباد سے کال کر رہی تھی. بہت سارے معاملات ہیں لیکن بتائیں گے جزمانی صاحب. سر پہلے خواب میں دیکھا کہ شہید کہا جا رہا ہے ان کو, اور دوسرے خواب کے اندر مجھے نہیں پتا کیا کہا انہوں نے کہا ہے کہ جی شہید, پھر وہ کلمہ دیکھا انہوں نے, وہ تو پہلے خواب, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کلمہ ان کے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی شہد بھی انہوں نے کھایا. شہد یہ تیسرے خواب کے اندر ہے. تو جو شہید ہے نا, کسی نے کہا کہ آپ شہید ہو, جی یہ دراصل ان صعوبتوں اور ان مشکلات کی طرف اشارہ ہے جو اس خواب کے بعد ان کو آئیں. اور اس وقت یہ پریگننٹ ہیں, تو پریگننسی کے دوران عام طور پر جو خیالات ہوتے ہیں, جیسا کہ یہ کہہ بھی رہی ہیں کہ پتہ نہیں, یہ یعنی جو مائیں ہوتی ہیں نا وہ بہت سیکریفائز کرتی ہیں, بہت قربانیاں دیتی ہیں. اور جو شہید ہے اس کی سب سے بڑی قربانی, اس کی سب سے بڑی جو متاع ہے وہ اس کی اپنی جان ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر دیتا ہے. تو مائیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل خطرات میں, بالکل موت کے منہ سے نکلتی ہیں. جب اسرائیل کا ذکر کیا یعنی یہ ملک الموت کا جو ہے نا تذکرہ ہے, تو یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے اس مرحلے کا جو پریگننسی ہے. تو اس لیے پریشان نہ ہوں, یہ صرف اس مشقت اور اس مشکل مرحلے کی طرف اشارہ ہے جو پریگننسی کے دوران انسان کو پیش آتا ہے. لیکن وہ جو کلمہ پڑھا ہے, وہ کلمہ آپ کے سامنے آ گیا ہے, یہ آپ کے لیے ثابت قدمی کی طرف اشارہ ہے. یہ جو ہے نا کلمہ طیبہ, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا, اللہ اہل ایمان کو اس کلمہ طیبہ کے ذریعے سے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. تو ثابت قدمی یہ آپ کی زندگی میں ہوگی انشاءاللہ. تو اس لیے آپ وفات کی طرف نہ سوچیں, بلکہ زندگی میں جو مشکلات آئیں گی, آگے کلمہ کھڑا ہے, وہ آپ کے لیے ڈھال بنے گا, وہ آپ کے لیے ثابت قدمی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. اور وہ جو شہد چکھا ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وہ زیادہ پریشانی اس لیے بھی ہوئی کہ میں نے اسرائیل کو دیکھ لی کہ شاید میں مرنے لگی. ملک الموت کو بھی دیکھا ہے, لیکن اس کے بعد شہد دیکھا ہے. شہد دیکھا. تو یہ ان مشکلات اور پریشانیوں سے شفا یابی کی طرف اشارہ ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ, پریشان نہ ہوں. ہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں, گمان اچھا رکھیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا آپ گمان بنائیں اللہ تعالیٰ پھر ویسا ہی فرماتا ہے. تو اچھا گمان بنائیں کہ آپ انشاءاللہ اس مرحلے سے بخوبی نکلیں گی. اور پھر جو شہد ہے وہ انشاءاللہ شفا بھی ہے, وہ رزق بھی ہے. اور جو ملک الموت کو دیکھا, کلمے کو دیکھا اور شہادت کی باتیں ہیں, یہ جب ہر کسی کا آخری وقت تو آنا ہے انشاءاللہ, لیکن یہ آخری وقت خاتمہ بالخیر کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کالر ہے جو ان کو شامل کرتے ہیں. رضیہ صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ رضیہ بہن, آپ نے کال کیا. آزاد کشمیر سے, حکم کیجئے. مظفر آباد سے. مظفر آباد سے, اچھا جی فرمائیے. جی میں اس کا وہ ممبر شپ کا وہ حاصل کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ, پیغام کلب کی ممبر بننا چاہتی ہیں آپ. جی
چلیں مبارک دیتے ہیں ہم آپ کو, ویلکم, خوش آمدید کہتے ہیں جی, بہت شکریہ. تو کیا میں ہر مہینے 3000 روپیہ بھیجوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب بہت خوب جی, اللہ تعالیٰ قبول کریں. جزمانی صاحب دعا دیجیے خاص طور جی. اللہ تعالیٰ بہن آپ کا یہ 3000 قبول فرمائے, اور اس کے بدلے میں جیسا کہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو متبادل عطا فرما, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی آپ کو ڈھیروں برکتیں دے, اور قیامت والے دن یہ آپ کا صدقہ آپ کے لیے چھتری بن جائے اور آپ اس کے سائے کے نیچے چلیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے رضیہ صاحب, آپ دیکھتی ہیں پیغام ٹی وی, روٹین سے دیکھتی ہیں؟ بہت شوق سے دیکھتی ہیں. کوئی ایک چیز ایسی بتائیے کہ جو آپ کو زندگی میں بدل کے رکھ دی ہو, جو پیغام ٹی وی سے آپ نے سیکھا ہو, جو آپ پہلے نہ کرتی ہو. جی میں تو ماشاءاللہ سے پہلے سے بہت وہ کرتی ہوں, لیکن میں جب سے یہ لگا ہے میں پورے دن سے دیکھتی ہوں, جب جتنے ٹائم لگتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. دین کے حوالے سے میرا ایک بچہ ہے وہ پیرالائز ہے, اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو صحت زندگی دو, اپنے پاؤں پہ کھڑو. آمین آمین آمین. ضرور ضرور جی, میں دعا کے لیے کہتا ہوں یزمانی صاحب کو. جی یہ صدقہ انشاءاللہ ان کے لیے ڈھارس کا ذریعہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے بدلے میں اس کو قبول کرتے ہوئے یہ ان کی پریشانی دور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا انشاءاللہ. آپ اس صدقے کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ میں نے اس نیت سے کیا ہے کہ ہماری یہ گھر کی پریشانی دور فرما, تو اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے رضیہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. اور محمد یوشا لکھتے ہیں کہ لڑکی کنواری ہے, یعنی اپنے بارے میں لکھ رہی ہیں کہ کنواری لڑکی, میں اور میری بہن ہم دونوں بیت اللہ کے سب سے اوپر والے فلور پر ہیں. ہم مغرب کی نماز کے انتظار میں کعبے کے بہت قریب ہیں. میں کہتی ہوں یہاں سے بھی کعبہ نظر آتا ہے, کتنا قریب نظر آتا ہے. بہن بھی غیر شادی شدہ ہے, بتائیے اس حوالے سے پلیز. دونوں بہنیں غیر شادی شدہ, بیت اللہ کی چھت سامنے سے جو نظر آ رہی ہے, بیت اللہ بھی نظر آ رہا ہے اور بالکل قربت ہے. تو انشاءاللہ یہ کسی دیندار رشتے کے قریب ہیں, اور ممکنہ طور پر کوئی بیرون ملک کام کرنے والا, کوئی سعودی عرب میں یا کوئی عرب کنٹریز کے اندر کام کرنے والا, اس طرح کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے. ان کے لیے اپنے لیے ان کے لیے دونوں بہنیں ہیں, دونوں اکٹھی ہی ہیں. اچھا, دونوں بہنوں کے رشتے کے اندر بھی دونوں کو دیکھا, ہاں جی, اور دونوں ہیں بھی غیر شادی شدہ, ہاں جی, اور دونوں اکٹھی ہیں, اور دونوں ایک دوسرے سے یہی بات کر رہی ہیں کہ کعبہ کتنا قریب ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں کے رشتے کے دونوں کے رشتے کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی دیندار اور دینی اور دنیاوی حوالے سے بہترین رشتہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. عرفان صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم یزمانی صاحب, آپ کو سلام دیا جنہوں نے, اور مجھے بالکل مائنس کیا انہوں نے. چلیں کوئی بات نہیں, پڑھا ہے وہ آپ کو, مذاق کر رہا ہوں جی. آج لکھتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے, بہت اچھے انداز سے خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں. اور مجھے کوئی خوابوں, یعنی کئی لکھنا چاہ رہے تھے, مجھ کو کئی خوابوں کی تعبیر مل چکی ہے. یزمانی صاحب آپ کے لیے جی کمنٹ. چلیں اللہ تعالیٰ جی برکتوں سے نوازے, جن کی تعبیر مل گئی ہے حقیقت ثابت ہو گئے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. چونکہ سیگمنٹ کو ہم نے کمپائل کرنا ہے, اختتام کی طرف جائیں گے, بلکہ پورا پروگرام بھی ختم ہو گیا ہے. خاص طور پہ مجھے بڑا اچھا لگا محمد لطیف صاحب سے بات کر کے, کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارا دن پیغام ٹی وی کو دیکھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دین کے حوالے سے کتنا جستجو اور محبت رکھتے ہیں. تو سید سہیل ریاض صاحب جو نے پہلے کال کی تھی, اور محمد لطیف صاحب جو ان کے دوست ہیں جو نے آج کال کی ہے, ہم ان دونوں کے لیے خاص طور پہ دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. فرمائیے گا پلیز. جی یہ دعا بھی ہے ان کے لیے, اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو کہتے ہیں کہ کاروبار میں مصروفیات بہت ہیں, ہم دین نہیں سیکھ سکتے. تو یہ پیغام ٹی وی ان کاروباری حضرات کے لیے جو ماشاءاللہ کاروبار بھی کر رہے ہیں, دنیا بھی کما رہے ہیں, اور ساتھ دین بھی سیکھ رہے ہیں. تو یہ صرف کاروبار یا دنیا نہیں کما رہے, بلکہ دین سیکھنے کی وجہ سے ان کا وہ کاروبار وہ بھی دین بن رہا ہے انشاءاللہ. بسم اللہ کیجئے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یہ محترم لطیف صاحب, سید سہیل صاحب, انہوں نے پیغام ٹی وی کے ساتھ خصوصی محبت اور شفقت کا اظہار کیا ہے. یا اللہ اس کو قبول فرما. یا اللہ ان کو دین دنیا میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ان کا دیا ہوا, اور جن لوگوں نے پیغام ٹی وی کے ساتھ کسی انداز میں بھی تعاون کیا ہے,
یا اللہ سب کا قبول فرما۔ یا اللہ یہ بہن جنہوں نے 3000 کی ممبرشپ لی اور اپنے بیٹے کے لیے خصوصی دعا کا کہا، یا اللہ ان کے بیٹے کو شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کے کاروبار، ان کے گھر بار کے اندر یا اللہ برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ کل قیامت کے دن ان کا دیا ہوا یہ مال ان کے لیے چھتری بن جائے، ان کے لیے سایہ بن جائے۔ یا اللہ قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان کے کاروباروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ صدقہ اس دنیا کے اندر ان کی ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ پیغام ٹی وی کاروباری حضرات کے دفتروں میں، یا اللہ ان کے کاروبار کی زندگی میں ان کو دین سکھا رہا ہے، یا اللہ پیغام ٹی وی کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ پیغام ٹی وی کے بانیان جو دنیا سے رخصت ہو چکے، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ جو پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑ رہے ہیں، کسی انداز سے بھی جڑ رہے ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کو برکتوں سے بھر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لیکن جس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا معزز مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ حذیفہ شہباز۔ حافظ صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، اور موجود رہے محمد ہاشم یزمانی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ لیکن جس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔